اسلام الگ نہیں ہے، تشیع الگ نہیں ہے، یعنی اسلام میں تشیع سے، تشیع در حقیقت جو ہے وہ نتیجہ ہے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کا، اسلام واقعی در حقیقت تشیع ہے۔ ہم لوگوں سے الگ نہیں ہوئے ہیں، یاد رکھیں، یہ جو ذہن میں آتا ہے ہم الگ ہو گئے، نا، ہم نے فرقے نہیں بنائے ہیں، فرقہ انہوں نے بنایا ہے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، فرقہ انہوں نے بنایا ہے کہ جو اشرف الانبیاء کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے علی سے الگ ہوئے۔ ہم مولا امیر المومنین کی امامت پہ رہیں، فرقہ ہم نے نہیں بنایا، فرقہ انہوں نے بنایا ہے جو علی سے الگ ہوئے ہیں۔ فرقہ ہم نے نہیں بنایا ہے، فرقہ انہوں نے بنایا ہے جنہوں نے جنگ جمل کی۔ ہمارا تو یہ جرم تھا کہ ہم اشرف الانبیاء کے حکم کے مطابق علی ابن ابی طالب کے دامن سے وابستہ رہے، ہم جنگ جمل میں بھی مولا امیر المومنین کے ساتھ رہے، فرقہ انہوں نے بنایا، ہم جنگ صفین میں بھی مولا امیر المومنین کے ساتھ رہے، فرقہ انہوں نے بنایا، ہم مولا امیر المومنین پہ ہر زمانے میں درود پڑھتے رہے، فرقہ لعنت پڑھنے والوں نے بنایا، ہم قرآن سے دین لیتے رہے، فرقہ انہوں نے بنایا۔ تو کبھی یہ ذہن میں نہ آنے دیں اسلام اور شیعت نہ، ہم سے الگ ہوئے ہیں لوگ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اشرف الانبیاء معصوم ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اشرف الانبیاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء غلطیاں نہیں کرتے تھے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ فرقہ ہم نے نہیں بنایا، فرقہ انہوں نے بنایا جنہوں نے اشرف الانبیاء کو نسبت دی، کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ فرقہ انہوں نے بنایا کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کے لیے ربیع الاول سے شور مچانا شروع کرتے ہیں کہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، امی تھے۔ اب اگر کوئی اشرف الانبیاء کو امی کہہ رہا ہے، ہم اشرف الانبیاء کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم والا کہہ رہے ہیں، تو یہ اگر بحث ہو رہی ہے تو فرقہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا فرقہ؟ ہم ان کی وجہ سے ہم بھی جاہل کہنے لگے ہیں اشرف الانبیاء کو تاکہ اتحاد ہو جائے۔ اتحاد ضروری ہے، تمام ادیان کے ساتھ اور تمام اہل سنت کے جتنے فرقے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن کیا ہم ان کو صحیح بات نہ بتائیں؟ مثال کے طور پہ بخاری کا ٹاپک ہے، جا کے آپ دیکھ لیں، ورنہ ہم حوالہ دے دیں گے، اور ڈریں اس سے کل کوئی فرانس سے کیریکیچر بنائے اور اس میں بخاری کا حوالہ لکھا ہو۔ ہم تو پہلے ہی کنڈم کر دیتے ہیں بخاری کو، تاکہ اگر کیریکیچر بنے گا ہم کہہ دیں گے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو ڈسون کرتے ہیں۔ ہم تو واضح کہتے ہیں اشرف الانبیاء کو سمجھنا ہے تو آل رسول سے سمجھو۔ ابھی انڈیا میں جو ہوا سلسلہ یہ شادی والا، یہ ہم نے 5 سال پہلے کہا تھا کہ اشرف الانبیاء کی جو شادی کی نسبت دی جا رہی ہے گلے پڑے گی، پڑ گئی گلے کی نہیں پڑی؟ اب کر رہے ہیں ڈینائی لوگ۔ اب کیوں کر رہے ہیں ڈینائی؟ کیوں کہ دشمنان رسول اللہ نے اس کو جھنجھنا بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں لیکچر پہ لیکچر آ رہے ہیں کہ نہیں اتنی شادی نہیں تھی۔ جب ہم کہتے تھے کہ بابا جناب عائشہ کی جب شادی ہوئی ہے وہ طلاق شدہ خاتون تھیں، کم سے کم 24-25 سال کی تھی منیمم۔ ہم یوں کہتے تھے کہ آپ حضرت خدیجہ کے مقابلے میں ان کو چھوٹا کر رہے ہیں، لیکن ان کو چھوٹا کر کے رسول اللہ کو چھوٹا کر رہے ہیں آپ۔ آج یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اب اگر ہم نے یہ نہ کہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ روز قیامت سوال ہوتا کہ تم لوگوں نے رسول کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ آج یہ سب کے سب زور لگاتے ہیں امی کے معنی ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، امی کے معنی یہ ہے کہ ماں کے جسم سے ہی پڑھے لکھے پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، ماں کے جسم سے جیسے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی چینج نہیں آیا۔ کہیں سے ادھر ادھر سے، شام سے، مصر سے، ادھر سے ادھر سے، اسکندریہ سے جا کے نہیں لیا نالج، کسی نے آ کے نہیں پڑھایا، حتی حضرت ابو طالب نے بھی نہیں پڑھایا۔ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ جی ہم اگر علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو ہمارے بہت سارے بھائی ناراض ہو جائیں گے، تو اب ان کو خوش کریں یا اشرف الانبیاء کو بچائیں؟ کیا کریں بالآخر؟ بخاری کے اہم ترین موضوعات میں سے کہ جب وہی رکی معاذ اللہ تو آپ نے پہاڑ پہ سے جا کے خودکشی کی کوشش کی، ایک جگہ نہیں، مرارن، بہت ساری جگہ، معاذ اللہ۔ اب اگر کل کو فرانس والے یا دنیا والے کوئی ایشو بنا دیں کہ تمہارے نبی نے معاذ اللہ خودکشی کی کوشش کی، حوالہ دے دیں بخاری کا، ہاں، تو پھر ہم کہیں کہ نہیں اب ہمارے بھائی ناراض ہو رہے ہیں، بخاری کی توہین ہو رہی ہے، تو ہم کہیں نہیں وہ بالکل صحیح ہے، بخاری میں بالکل صحیح لکھا ہے۔ اچھا بخاری میں بالکل صحیح لکھا ہے تو رسول اللہ علیہ کام چاہ رہے تھے۔ اب اگر ہم رسول کو بچانا چاہیں گے تو لا محالہ ہمیں بحث کرنی ہوگی۔ یہاں پر یہ سوچنا ہوگا کہ اختلاف نہیں ہو رہا، اختلاف ہو رہا ہے چند افراد سے۔ یہ اختلاف بہتر ہے یا رسول کی عظمت کو بچانا بہتر ہے؟ یہ والا موضوع اگر سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا ہدف تھا رسول کی عصمت کا اعلان، اور نہ فقط رسول کی عصمت کا اعلان، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کی عصمت کا اعلان۔ کہ جو ہمارے یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت آدم کی عصمت کو چھیڑ کے دیکھو کہیں جواب آتا ہے کہ نہیں آتا، تاکہ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے جائیں۔ اگر ہمیں نظر آئے گرین سگنل تو ہم کہیں گے چلو نہیں، حضرت آدم تو نہیں تھے، رسول اللہ بھی نہیں تھے، رسول اللہ نہیں تھے تو معاذ اللہ پھر مولا علی بھی نہیں تھے۔ پھر وہی والی کوشش کی جائے جو بعض مذاہب اسلامی کرتے ہیں کہ نہیں وہ معصوم تھے فقط قرآن پہنچانے کی حد تک۔
ہم کہتے ہیں کہ وہ معصوم تھے ہر چیز میں. واضح فرق ہے. کون سا نظریہ زیادہ ہے اشرف الانبیاء کی سپورٹ میں؟ ہمارا والا. تو تمام ادیان کا احترام ہے, تمام مذاہب کا احترام ہے, لیکن اشرف الانبیاء کی عزت کو پامال کر کے نہیں ہو سکتا. یہ اتحاد 100% ہونا چاہیے, لیکن صحیح نظریات کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بیان ہوئے. بس ہمارے ہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کی عصمت کو دنیا تک پہنچانا ہے. اب آپ کو تعجب ہوگا, دوسری جگہ کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں بھی کوئی آدمی گڑبڑ کر دے تو فوراً کہا جائے کہ یہ تو رسول اللہ بھی کر چکے تھے. فرق ہے, سمجھے آپ؟ تاکہ اس آدمی کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو نیچے لے آئے. یہ ایک واضح فرق ہے. اب اگر یہ گفتگو کی جائے کسی بھی فرقے کے سامنے تو کہیں گے بابا ان کی بات زیادہ لاجیکلی ہے شیعوں کی کہ رسول اللہ کو بچایا جائے, ڈیفینڈ کیا جائے, یا دوسروں کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو خراب کر دیا جائے, کون سا بہتر ہے؟ اب ہمیں ائمہ کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو معاذ اللہ نیچے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام بھی معصوم ہیں اور اشرف الانبیاء کی جان اور خون اور گوشت ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.